اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم نماز کو لفظی ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا نماز کے اندر دھیان جو ادھر ادھر جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر برا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان پاک ہے، کا تو، سبحان کا پاک ہے تو، سبحان پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، اللہم یہ قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر کہیں بھی آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ۔ جس طرح یا اللہ کا معنی ہم کرتے ہیں اے اللہ، اسی طرح اللہم کا بھی معنی یہی ہوگا اے اللہ۔ وا زبر وا اور بازر بی، اس کا معنی ہے ساتھ۔ حمد تعریف کا تیری، وا اور تبارک برکت والا ہے، برکت ہے۔ اسم نام کا تیرا، وا اور تعالی بلند ہے۔ جدو شان بزرگی کا تیری، وا اور لا نہیں الہ معبود غیرو سوائے کا تیرے۔ یہ جو آپ کاف کے اوپر سرکل دیکھ رہے ہیں یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف زبر کا۔ اس کا معنی ہوتا ہے تو تیرا، آپ، تجھ، تم۔ یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پر آپ پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق خود بخود آپ سے استعمال ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ دیکھیں سبحانکا، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے پاک ہے تیرے، ہم کہیں گے پاک ہے تو۔ اسی طرح وبحمدک، تیری تعریف کے ساتھ۔ اسمک یہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ تو نام، یہاں پر ہم سے خود بخود یہی کہ ہوگا تیرا نام۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کاف زبر کا ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے جیسے ہم دوسرے سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم تم کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں آپ، کبھی ہم کہتے ہیں تیرے، تیری، تیرا۔ یہ سب الفاظ ہم دوسرے سے بات کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اس کا بالکل یہی مطلب ہے۔ جس طرح یہاں پر ہے نا وتبارک اسمک، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں تیرا نام برکت والا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا نام برکت والا ہے۔ اسی طرح وتعالی جدک، آپ کی شان بہت بلند ہے، یہاں یا تیری شان بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اس کا ایک دفعہ مکمل کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔